ویسے جیل میں اس طرح اور بھی تو قیدی ہیں جو بیمار ہوتے ہیں, ان کو تو کبھی نہیں ریلیف دیے جاتے اس طرح کے. پکڑ تو اسی کی ہوتی ہے. آپ یہاں پہ 10 روپے چوری کریں, سب سے پہلے آپ کو یعنی لٹکا دیا جائے گا تھانے کے اندر, اس کے مقدمے پھنستے پھنساتے آپ کو پھر جیل کے اندر بھیج دیا جائے گا, اور وہاں آپ 10 بھگتے ہیں. جو 10 روپے آپ نے چرایا نا, اس کے 10 لاکھ دے کے بھی آپ نہیں چھوٹ پائیں گے. یہ المیہ ہے. اور جس نے 10 ارب کا کیا ہوگا نا, وہ 50,000 روپے دے کے نکل جائے گا. یہ اس ملک کا المیہ ہے, اور ہم کیا کر سکتے ہیں. نظام ہے, اس نظام میں خان صاحب بھی پھنس گئے ہیں, اور بھی آئے گا وہ بھی پھنسے گا. نظام بدلنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. ان کو بھی یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ ہمیں پہلے نظام کے بدلاؤ پہ کام کرنا ہے, نہ کہ ابھی تو یہ اپنے بیانات کے الجھاؤ سے نہیں نکل رہے ہیں. وہ بول رہا ہے, یہ بول رہا ہے, یہ روزانہ ایک پریس کانفرنس چل رہی ہے. ان پریس کانفرنس سے باہر نکلو. تو مجھے مراد سعید اچھا لگتا ہے. ایک بات میرا, ویسے میں ابھی تک ملا نہیں ہوں ان سے جب سے منسٹری لی ہے انہوں نے, لیکن وہ بندہ پرفارم کر رہا ہے, اس کی منسٹری کے اندر پرفارمنس نظر آ رہی ہے, وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں نا. تو آپ وہ کہتے ہیں لک بزی ڈو نتھنگ والا کام نہ کریں. آپ ہمیں کچھ کر کے دکھا دیں, اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کریں دھماکے دار نے یہ کر لیا. یہاں سے باتیں چل رہی ہیں, ادھر سے بھی توپ آزمائی چل رہی ہے, ادھر سے بھی توپ آزمائی چل رہی ہے, دونوں طرف سے گولہ باری ہو رہی ہے, بس اور کچھ نہیں. سر اگر مریم نواز صاحبہ کی بات کی جائے تو وہ 1 ماہ ہو گیا تقریباً ان کو, وہ جیل سے باہر ہیں, لیکن ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بالکل ادھر خاموشی ہے. وہ خود بھی کسی قسم کے کوئی جلسے جلوس جس نہیں وقت کرے. میاں صاحب گئے تھے نا, میں نے اس وقت اپنا ایک پروگرام کیا تھا, اور اس کے انٹرو میں بولا تھا کہ 4-5 چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی. ایک تو پی ٹی آئی کے لوگ میاں صاحب کے جانے کے بعد کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں, یعنی یہ اتنا اگریسو بولتے ہیں جتنا بولتے رہے ہیں, یا نہیں بولتے, کم بولتے رہے. ایک دوسرا, نون لیگ کے لوگ کتنا اگریسو بولتے ہیں میاں صاحب کے لندن جانے کے بعد. اور یہ میں نے بولا تھا کہ ٹویٹر اکاؤنٹ مریم نواز کا کتنا ایکٹیو ہوتا ہے, تو وہ بھی نہیں ہو رہا. تو یہ ساری چیزیں غمازی کرتی ہیں کہ بھائی کہیں نہ کہیں آپ نے آپس میں بیٹھ کے نا ٹیبل ٹاک کی ہے, ٹھیک ہے. بہرحال یہ باتیں وقت کے ساتھ ساتھ ریویل ہوں گی. آج سے ہو سکتا ہے 50 سال بعد, 30 سال بعد کی تاریخ میں کیا ہوا تھا. بہرحال ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو قرین از قیاس کہہ دیں کہ لوگ چھوٹتے جا رہے ہیں اور خان صاحب چپ ہوتے جا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. تو سر اس بات پہ ہم پھر کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی جو سیاست ہے وہ عوامی سیاست ہے, یا پھر وہ صرف والد صاحب کی صحت کو لے کے جب وہ جیل میں تھے تو اس ٹائم وہ جلسے بھائی اس ملک میں کسی کی سیاست عوامی سیاست نہیں ہے, سب ڈھکوسلا ہے, اور سب ڈھکوسلا ہے. یہ صرف سیلف انٹرسٹ ہیں سب کے, ٹھیک ہے. خان صاحب کو تھوڑی سی اس میں مارجن ہم اس لیے دے سکتے ہیں کہ خان صاحب کے سٹیکس جو ہیں وہ اس ملک کے ساتھ ہیں. وہ دیانتداری کے ساتھ پیسہ کمایا ہے انہوں نے, اور ان کا جتنا بھی بزنس ہے یا انٹرسٹ ہے سارے اس ملک کے اندر ہیں. ان کا پیسہ ملک سے باہر نہیں ہے. اگر یہ بھی دیکھنا, ہمیں اس کو چیز کو بھی کیپٹلائز کرتے ہوئے تعریف کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ایک کام ہوتا ہے تو اس کے اوپر فوراً ایکشن بھی ہو جاتا ہے کہ جی اگر پبلک نے چیخنا دھاڑنا شروع کر دیا تو آپ اس پہ ایکشن لیتے ہیں. اس گورنمنٹ کا ہمیں ایٹ لیسٹ اس کو یو ٹرنز نہ سمجھیں, کم از کم یہ ضرور سمجھیں کہ وہ کام کر رہے ہیں نا, لوگوں کی رائے کا احترام ہے, ڈھٹائی نہیں ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دس آل, یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ایک پبلک کے ساتھ ایک زیادتی ہے, ناانصافی ہے. سر نون لیگ کے سینئر رہنما احسن اقبال کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کو علاج کے لیے شاید امریکہ بھی جانا پڑے, اور امریکہ میں موجود نواز شریف یہاں پہ جیل میں موجود نواز شریف سے زیادہ خطرناک ہے. ہاں وہ صحیح کہہ رہے ہیں نا, کیونکہ امریکہ میں یہ چیزیں ساری ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہی احسن اقبال صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ اس لیے خاموش ہیں کہ اگر وہ بولی پھر ان پہ جھوٹے کیس بنا دیے جائیں گے اور ان کو جیل بھیج دیا جائے گا. تو کیا یہ لوگ جو بات کرتے ہیں اس لیے خاموش ہیں کیونکہ یہ کہا گیا ہوگا نا کہ خاموش ہی رہنا ہے, تسی آپ کو جانے دیا بہت اتنا. یہ جو دعوے کرتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو, اس طرح کے جو نعرے لگاتے ہیں, تو یہ کیسز سے ڈر جاتے ہیں. یار میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, اس ملک میں جو پالیٹکس ہے پبلک کے نام پر ہے, اور پبلک کے لیے ہے ٹکے کا کچھ بھی نہیں. ہر دور میں رہا ہے. مشرف صاحب نے نہیں ریفرنڈم کرایا تھا پبلک کے نام پر, ٹھیک ہے. زرداری صاحب نے کیا یہی پبلک کے نام پر بی بی کا نعرہ یوز کیا. خان صاحب نے تبدیلی کا نعرہ یوز کیا. اس سے پہلے آپ بھٹو صاحب کو دیکھیں, روٹی کپڑا مکان کا نعرہ یوز کیا. پبلک تو ادھر کی ادھر ہے, بلکہ پیچھے سے پیچھے بری سے بری. کسی نے دیکھا کہ انٹیریئر سندھ میں کہ بچوں کے کتوں نے کیا حال کیا ہوا لوگوں کا, ٹھیک ہے. پنجاب کے اندر دیکھ لیں پولیس کا کیا حال ہے, بیوروکریسی کا کیا حال ہے. جس کے ہاتھ میں آ رہا ہے وہ لوٹ کے کھا رہا ہے. جو شریف ہوگا نا وہ زیادہ دن ٹکے گا نہیں. جو شریف ہوگا, حق حلال کی کھا رہا ہوگا, آنیسٹ ہوگا, زیادہ دن ٹکے گا نہیں. ایک بات کا ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے, ایز اے لیڈر, ایز اے پرسن, ایز اے ہیومن بینگ, عمران خان کمپیریٹیولی باقیوں سے بہتر ہے. اس کو ٹیم نہیں اچھی مل رہی یا اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں, یہ ایک الگ میٹر ہے, بٹ ہی از کمپیریٹیولی بیٹر دین ادرس. سر خواجہ آصف صاحب نے قومی اسمبلی میں گورنمنٹ کے ساتھ کسی بھی قسم کی قانون سازی اور تقرری میں ساتھ نہ دینے کا اعلان کیا ہے, جس میں ان کی جرات ہے. کیسے نہیں دیں گے؟ یہ سب سے پہلے یہی کھڑے ہوں گے, اسے بلیک میلنگ ہے.
کس کے لیے بلیک میلنگ ہے؟ گورنمنٹ کے لیے بلیک میلنگ ہے. جو منوانا ہوگا منوا لیں گے. یہ ہو گیا ان کے اتحادی BNP والے, BAP والے, PMLQ والے, ان سب نے کرنا ہے. یار مذاق ہے کوئی؟ قانون سازی ہوگی 3 سال کی جگہ 4 سال کی ایکسٹینشن ہوگی. یہ بھی دیکھیں. اچھا سر, اس کو اسی آرمی چیف کی توسیع کا جو معاملہ ہے اس پہ اگر یہ ایک ظاہر ہے بندے کا یا کسی انسٹیٹیوٹ کا معاملہ نہیں, یہ ہمارا ملک کی معاملہ ہے, تو اگر وہ اس پہ سیاست کرتے ہیں تو پھر نقصان عمران خان کو ہوگا یا ملک کو ہوگا؟ نہیں, یہ ریاستی معاملات کے اوپر نقصان کسی شخصیت کا نہیں ہے, کسی پارٹی کا نہیں ہے, آپ کی اسٹیٹ کا ہے. دیکھیں آپ کے 2 ادارے آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے, آپ کی سپریم کورٹ کی جانب سے چیزوں کے اوپر سماعت ہوئی, ایکشن ہوا, اور آپ کی آرمی ڈسکس ہوئی انڈیا کی ہیڈ لائن میں. انڈیا کی ٹاپ سٹوری تھی اس میں, آپ کے آرمی چیف انڈیا کی ٹاپ سٹوری تھے. تو آپ کم از کم کچھ اداروں کو تو چھوڑ دیں یار. پوری دنیا میں آپ کی رسپیکٹ ہے. آپ کی جو ایجنسی ہے ISI دنیا کی نمبر 1 ایجنسی سمجھی جاتی ہے, آپ کی آرمی بہترین آرمی سمجھی جاتی ہے. آپ کم از کم اس کو تو نہ رگڑیں. اگر آپ سے ایک نوٹیفیکیشن صحیح جاری نہیں ہو رہا تو اس میں غلطی اس کی ہے جس قانون دان نے وہ بنایا تھا. اس میں غلطی اس کی ہے جس نے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے قانون بننے کا یا مدت ملازمت میں توسیع کا. اس میں آپ کے ادارے کا تو بلیم نہیں ہے نا یار. آپ اس ادارے کو کیوں رگڑ رہے ہیں اس چیز میں؟ یہ غلط کیا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ریاستی سالمیت کے جو معاملات ہیں نا اس سے آپ کریں, ضرور کریں. جہاں آپ کے ادارے ملائن ہوتے ہیں ان سے بچیں, میرا خیال ہے بچنا چاہیے. اور ہمارے چیف جسٹس صاحب نے اس کے اوپر سماعت کی, بڑی اچھی بات ہے, سماعت کرنی چاہیے تھی. چلیں ایک یہاں پہ پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں, یہاں پہ پریسیڈنٹ سیٹ کیا نا کہ مدت ملازمت میں آئندہ توسیع کیسے ہونی چاہیے, تو ادھر بھی پریزیڈنٹ سیٹ کر دینا کہ ثانیہ PIC کے بعد وکلا میں دوبارہ جرت نہ ہو کہ وہ کسی ہسپتال کے اوپر دھاوا بول دیں. تو میرے خیال میں پھر اٹ شوڈ بی ایکول فار ایوری ون. بالکل سر, اگر بات کی جائے ہماری اپوزیشن کی, اپوزیشن میڈیا ٹاک میں اور لوگوں کے سامنے, عوام کے سامنے تو بہت زیادہ واویلا کرتی ہے کہ یہ گورنمنٹ مہنگائی پہ قابو نہیں پا سک رہی, اور لیکن یہی لوگ جب اسمبلی میں جاتے ہیں وہاں پہ جا کے اس طرح کی کوئی عوامی مفاد کی بات نہیں کرتے. وہاں جا کے ہمیشہ پروڈکشن آرڈر کی بات کیوں کی جاتی ہے؟ عوامی مفاد کی تو بات ہی نہیں ہے. آپ ان ذرا پولیٹیشینز کو آف دا کیم, یہ کیمرے کے اوپر ٹاک شوز میں لڑتے ہوئے نا دیکھیں, آف دا کیم ذرا دیکھیں ان کو. میں تو دیکھ چکا ہوں ان کو, یہ بغل گیر ہو رہے ہوتے ہیں, گپے مار رہے ہوتے ہیں. اسے پالیٹکس ہے, راجنیتی کی گیم ہے. مطلب ایوان کے اندر, پارلیمان کے اندر کوئی ایک ایسی چیز بتا دیں جس کو, یہ قصور کا واقعہ تھا نا, شیریں مزاری نے بہترین بل پیش کیا زینب مرڈر کیس کے اوپر. بلاول بھٹو اس کمیٹی کا چیئرمین ہے, پارلیمانی کمیٹی کا. ایک دفعہ بھی جسارت نہیں کی انہوں نے وہ بل پڑھنے کی کہ وہ اس پہ یس کریں تو لیجسلیشن کے لیے قانون آگے جائے. یہ تو حال ہے آپ کے ملک کا. کیوں کہ اگر یہ لیجسلیٹ ہو جاتا ہے یا قانون سازی ہو جاتی ہے تو کریڈٹ کس کو چلا جائے گا؟ PTI کو چلا جائے گا, یا پھر چلا جائے گا آپ کی شیریں مزاری کو, صرف اس بیس کے اوپر. اور بھائی اگر نواز شریف نے موٹر وے بنایا ہے تو اچھا پروجیکٹ ہے تو تعریف کرو. اورنج لائن بنائی ہے, اچھا پروجیکٹ ہے, تعریف کرو. عمران خان نے چوکت خانم بنایا ہے, اس کو تعریف کرو. نمل بنایا ہے, اس کی تعریف کرو. اس ملک میں یہ رجحان ابھی نہیں آیا کہ تدبر اور اعتدال کے ساتھ جس نے جو اچھا کام کیا اس کو اپریشیٹ کیا جائے. یہاں دوسرے کے کیڑے نکال کر اس کو نیگیٹو پریزنٹ کیا جاتا ہے. یہاں کسی کی اچھائی کو بہتر کر کے سامنے پیش کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی. یہ اس ملک کے المیہ کے ساتھ ساتھ اس ملک کے رہنے والے لوگوں کا المیہ ہے. تیسری دنیا کے ممالک میں بدر عتم موجود ہے. جی سر, یہ لیڈرز تو کبھی بھی ہماری عوام کا نہیں سوچتے, لیکن عوام ہمیشہ اگلی دفعہ پھر انہی کو ووٹ دیتے ہیں جو پہلے ان کے لیے کبھی بھی نہیں سوچتے. باہر تو واویلا کرتے ہیں لیکن جا کے اسمبلی میں وہ وہی اپنے فائدے کا سوچتے ہیں. اور کس کو ووٹ دیں؟ یہ ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کی گیم ہے. ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کی گیم یہ کہ جس کے پاس پیسہ ہے, مائٹ از رائٹ. پیسے والا جیسے چاہے خرید لے. آپ انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں, ایک آٹے کی بوری دیتے ہیں, ایک آٹے کی بوری. پورے خاندان کے ووٹ فکس ہوتے ہیں کہ کس کو جانے. یہ تو حالات ہیں اس ملک کے. جو قوم بھوک, ننگ اور افلاس میں پلی ہوئی ہو, جس کے پاس کھانے کو ایک ٹائم کی روٹی نہ ہو, جس کے پاس روزانہ دہاڑی کرنے والے 150 روپے کمانے والے بندے کو گھر چلانے کے لیے پیسے نہ ہو, وہ اپنی عزتیں نہ بیچے, ووٹ نہ بیچے, سپورٹ نہ بیچے, تو کیا بیچے؟ تو یہ ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کی گیم ہے. چند ایک لوگوں کا, اشرافیہ کا طبقہ ہے, بدماشیہ کا طبقہ ہے, جس کے پاس پیسے ہیں وہ جیسے چاہیں گریب کر لیتے ہیں, انہی سے نعرے لگواتے ہیں, انہی کو استعمال کرتے ہیں اور انہی کے پیسوں سے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. یہ ہو رہا ہے, یہ ہوتا رہے گا, یہ یاد رکھیے. سر ایک آخری سوال آپ سے. ایک بار پھر لندن سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. نواز شریف صاحب پہلے ہی وہاں پہ ہیں, ان کے ساتھ ان کے بیٹے موجود ہیں. مریم نواز بھی جانا چاہ رہی ہیں, جو کہ اب پتہ نہیں جا سکیں گی یا نہیں, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. شہباز شریف بھی وہاں بیٹھ کر حاضریاں لگوا رہے ہیں. اپنے رہنماؤں کو لندن میں بلا کے وہ جو ہے نا سیاست کرنا چاہ رہے ہیں. تو کیا ان کی یہ سیاست جو وہ لندن میں بیٹھ کے کرنا چاہ رہے ہیں مؤثر ہوگی بھی کہ نہیں؟ مؤثر ہے.
سبھی لندن میں بیٹھ کے کام کریں گے، پھر امریکہ چلے جائیں گے. اب اس وہاں پہ کیا چیزیں طے ہوتی ہیں، کس انداز سے ہوتی ہیں، اس کا وقت فیصلہ کرے گا. لیکن لندن کے اندر بیٹھ کر پاکستان سے متعلق ہیٹ جنریٹ ہونا اور ڈبیٹ ہونا، یہ ہمیشہ کسی نہ کسی شخص خانے کا پیش خیمہ ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے. سیاسی تاریخ اس کی گواہ ہے. چاہے عمران خان صاحب کا یہاں 126 دن کا دھرنا ہو، یا اس سے پہلے مشرف صاحب کی امریکہ یاترا ہو، یا اس سے پہلے ماضی میں اگر دیکھیں بے نظیر یا نواز شریف کا پاکستان میں آنا یا جانا ہو، یا 2007 میں بے نظیر کی واپسی ہو، ہمیشہ لندن کا اپنا ایک انفلوئنس رہا ہے. اس کے بعد امریکہ کا اپنا ایک انفلوئنس رہا ہے. اس کو ہم انڈرمائن نہیں کر سکتے، اس کو ہم اوور رول نہیں کر سکتے، لیکن اس کے نتائج نکلنے میں وقت لگے گا. اگر مریم نواز بھی چلی جاتی ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ 5 سال ہی نہیں، پھر اگلے 10 سال عمران خان کے پاس ہے. یہ میری اپنی آبزرویشن ہے، ایسا ہو یا نہ ہو پتہ نہیں. لیکن اگر مریم نواز ملک سے باہر چلی جاتی ہیں، زرداری چلے جاتے ہیں، تو 5 سال کی جگہ 10 سال 2028 تک عمران خان کہیں نہیں جاتا. جی ناظرین، آپ نے دیکھا اینکر پرسن جمیل فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو سو مچ.